الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہمارا یہ چھٹا درس ہے ما لا بد من ہوگا، اور عنوان ہے فصل ہے در اہتمام نماز۔ اہتمام نماز کے سلسلے میں یہ فصل ہے۔ فرماتے ہیں بات تصحیح عقائد عمدہ ترین در عبادات نماز است۔ تصحیح عقائد یعنی اپنے عقائد درست کر لینے کے بعد عمدہ ترین عبادات میں نماز ہے۔ نماز عبادات کے اندر عمدہ ترین کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ افضل الاعمال در صحیح مسلم از جابر مروی است۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمود نبی علیہ السلام کے وصلہ درمیان کفر ترک صلاۃ است۔ مسلم شریف میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان و کفر کے درمیان کون سی چیز فاصلہ ہے؟ ترک صلاۃ است، یعنی ترک صلاۃ کا کفر نہیں رسانا، یعنی نماز کا چھوڑنا کفر تک پہنچانے والا ہے۔ ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی تارک صلاۃ کو کافر کہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ بعض ائمہ نے بھی اسی مسلک کو اپنایا، لیکن مذہب احناف یہ ہے بعض دیگر صحابہ کرام کے موقع پر کہ یہ فعل کافروں والا ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتے۔ ترک صلاۃ یہ کافروں کے ساتھ مشابہت اپنانے والی بات ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمان رہے گا جب تک اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز فرض ہے اور دیگر ضروریات دین کا بھی کہے گا۔ البتہ اس کی یہ بے نمازی پن سبب بن سکتا ہے معاذ اللہ کفر تک پہنچنے کا۔ احمد و ترمذی و نسائی از بریدہ از حضرت روایت کردہ اند کہ عہد و درمیان ما و میان مردم نماز است کہ ہر کے ترک کنند آن را کافر شد۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور نسائی حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے روایت ہے کہ ہمارے اور کے درمیان عہد جو ہے وہ نماز ہے کہ ہر وہ شخص کے جو نماز کو ترک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور گویا یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے ایک وقت کی بھی نماز قسم چھوڑنا کفر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز چھوڑنے والے کی سزا قتل ہے، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اسے قید میں رکھا جائے۔ عہد درمیان ما و میان مردم، ہمارے اور لوگوں کے درمیان، یعنی آقا اور آقا کی امت کے درمیان، فرماتے ہیں نماز کا عہد ہے، ہر وہ کہ جو اسے ترک کرے وہ کافر ہوگا۔ وہ ابن ماجہ ابو درداء روایت کرتا کہ وصیت کر بمن خلیل من صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک بخدا نہ کنی، کہ شرک خدا کے ساتھ نہ کر، اگرچہ کشتہ شوی، اگرچہ قتل کر ڈالا جائے، سوختہ شوی اور جلا دیا جائے، وہ نافرمانی والدین مکن، اور نافرمانی والدین کی مت کر، اگرچہ امر کنند کے ازن و فرزند و مال خود پدرشو، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ اپنی بیوی فرزند اور مال سے تو علیحدہ ہو جائے، اور نماز فرض رامدن ترک مکن، اور نماز فرض کو قصدن ترک مت کر، ہر کے نماز فرض آمدن ترک کنن ذمہ خدا زبے بریز، ہر وہ شخص کے جو نماز فرض کو عمدن چھوڑتا ہے ذمہ خدا اس سے بری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ اب معاذ اللہ اس شخص کے مومن ہو کر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ودارمی و بہقی از عمر بن عاص ازاں سرور علیہ السلام روایت کردان کہ ہر کے بر نماز فرض محافظت کنند پورا نور و حجت و نجات پاشد روز قیامت۔ حضرت سیدنا
امام احمد اور دارمی اور بہقی حضرت عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ کہ ہر وہ کہ جو فرض نماز پر محافظت کرتا ہے اس کے لیے فرض نماز نور ہے، حجت ہے اور نجات ہوگی روز قیامت. ہر کے محافظت نہ کند نہ اورا نور باشد و نہ برہان و نہ نجات باشد. اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا نہ اس کے لیے نور ہوگی نہ برہان نہ نجات. او بفرعون و حامان و قارون و ابی ابن خلف، اور معاذ اللہ کل قیامت میں وہ فرعون، حامان و قارون اور ابی ابن خلف جیسے کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ. یعنی نماز کتنی بڑی اہمیت اور تاکید والی عبادت ہے، اور لوگوں نے معاذ اللہ علیہ باللہ اس کو بالکل ہلکا لے رکھا ہے. تو اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر شخص پر سب سے اہم ترین جو چیز بطور فرض لاگو ہوتی ہے اس کا نام نماز ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی سے ہے، ترمذی عبداللہ بن شقیق روایت کرتا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ چیز راہ نمی دانستن کے ترک یا مجھے بے کفر باشد مگر نماز راہ بنا پر احادیث. احمد بن حنبل تارے کے یک نماز را عمدن کافر می دانت و شافی بروے حکم با قتل می کنو نہ با کفر. نزد امام اعظم اور حب سے دائمی واجب بس تاکہ توبہ کرو. ترمذی عبداللہ بن شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کسی چیز کو چھوڑنے والے کے بارے میں کفر کا سبب ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے تھے. ایک چیز را نمی دانست، کسی چیز کو وہ نہیں جانتے تھے کہ ترک کے ہاں کہ ترک اس کا موجب کفر باشد، سبب ہو کس کا؟ کفر کا، مگر نماز کو. اسی بنا پر احادیث کی بنا پر امام احمد بن حنبل ایک نماز کے عمدن تارک کو کافر جانتے ہیں، اور امام شافعی اس کے اوپر قتل کا حکم لگاتے ہیں نہ کہ کفر کا، اور امام اعظم کے نزدیک اس کو حبس دائمی واجب ہے، تو اسے قید کر دیا جائے تاکہ توبہ کرے، تاکہ وہ توبہ کرے، توبہ تک اسے قید میں رکھا جائے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. پس باید دانست کہ نماز را شرائط و ارکان است. پس باید دانست، پس جاننا چاہیے کہ نماز را شرائط و ارکان است. نماز کے لیے شرائط بھی ہیں اور ارکان بھی ہیں. یاد رکھیں شرائط جمع شرط کی اور ارکان جمع رکن کی. رکن فرض کو بھی کہتے ہیں. شرط شے وہ ہوتی ہے جو خارج از شے ہوتی ہے، اور رکن شے وہ ہوتا ہے جو داخل در شے ہوتا ہے. یا یوں کہیں کہ شرط شے وہ ہے جس پر شے کی بنا موقوف ہے، کہ وہ شرط ہوگی تو مشروط کی بنیاد ہوگی. اور رکن شے وہ ہے کہ شے کی تکمیل اس پر موقوف ہے، کہ وہ قائم رہے گا تو شے مکمل ہوگی، ورنہ شے باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اور نماز کی جو ضروری شرائط ہے نماز سے پہلے وہ پائی جائیں گی تو نماز شروع ہوگی، ورنہ شروع نہیں ہوگی. لیکن شرائط پائی گئی تو نماز شروع تو ہو جائے گی. ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا، قصدن چھوڑا گناہگار بھی ہوگا، نماز بھی ختم. بھولے سے چھوڑا نماز ختم، گناہگار نہیں ہوگا، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. یعنی اس کا ازالہ اس سے بھی نہیں ہے، سجدہ صاحب سے بھی. چنانچہ ذکر کردہ شواد انشاءاللہ تعالی شرائط نماز، چنانچہ ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ شرائط نماز. طہارت بدن از نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. تو کیا ہے؟ بدن کی طہارت نجاست حقیقی سے بھی اور نجاست حکمی سے بھی. نجاست حقیقی وہ جو دیکھنے میں آتی ہے، جیسے پیشاب، پخانا، گوبر، لید، خون، تیل کچھ لگا ہوا ہے ظاہراً جسم یا کپڑے پہ یا جہاں نماز پڑھ رہے ہیں جگہ پہ. اور حکمی کیا ہے؟ بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا. اور طہارت پاک چاہو، طہارت مکان، کپڑوں کا پاک ہونا اور اس جگہ کا پاک ہونا جہاں نماز پڑھتے ہیں. یہ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، بندے کے بدن کا، لباس کا اور مکان صلاۃ کا پاک ہونا. بس اول مسئلہ طہارت باید عام ہو، تو سب سے پہلے اس پہلی شرط کے یعنی طہارت کے مسائل سیکھنے چاہیے. انشاءاللہ العزیز اب یہ کتاب الطہارت سے فصل در وضو سے اسی انداز پہ جس طرح عربی میں صاحب قدوری کا انداز ہے کہ صاحب مالا بدہ میں نو ان مسائل کو لے کے چلیں گے.
اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور آگے بیان کرنے کی درست توفیق عطا فرمائے۔